الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم بچیوں کے معاملے میں تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، دو دو، تین تین اور چار چار. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. نکاح کرنے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں اور اخروی فوائد کیا ہیں، اور نکاح کے لیے کس عورت کا انتخاب کرنا ہے، یہ بات اب بالتفصیل آپ حضرات سن چکے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ہے تعدد ازواج کا، ایک سے زائد 4 کے عدد تک بیک وقت ایک آدمی اپنے نکاح میں عورتوں کو جمع کر سکتا ہے. اس مسئلے کے اوپر جو مستشرقین ہیں یہود و نصارہ اور وہ لوگ جو ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے صریح حکم پر اور اسلام کے اس خوبصورت حکم کے اوپر بے شمار مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو آج کے درس میں اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اسلام کا حکم ہے کہ ایک مرد اپنی پسندیدہ 4 عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس حکم کے کیا فوائد ہیں. دیکھیے ذرا، یہ بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ ہے. یہ تفسیر ضیاء القرآن اس وقت میرے سامنے ہے اور اس میں تقریباً 8-9 بڑی اہم باتیں اس عنوان کے اوپر انہوں نے کی ہیں. دیکھیے جی، فرماتے کہ اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے تعدد ازواج کے مسئلے پر بڑی لے دے کی ہے، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں جن کے نزدیک خیر و شر. باتیں بڑی مختصر ہیں لیکن ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہے. اگر آپ بہت گہری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، اگر گہری توجہ نہیں کریں گے تو بہرحال پھر بھی ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی.
اہل مغرب بھی اس مسئلے پر بہت لے دے کرتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں، جن کے نزدیک، اب یہ جملہ اس پیرے میں بہت قابل توجہ ہے، جن کے نزدیک خیر و شر اور حسن و قبح کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہی چیز خیر ہے جس کو اہل مغرب کہیں کہ واقعتاً اس میں کیا ہے، خیر ہے، اور ان کے نزدیک ہر وہی چیز شر ہے جس کو اہل مغرب کہیں کہ یہ چیز کیا ہے بھائی، شر ہے۔ ان کے نزدیک خیر و شر اور حسن و قبح کا معیار صرف اور صرف اہل مغرب ہیں، کہ جس چیز کو وہ اچھا کہتے ہیں اور جس کی وہ چیز لوگ تعریف کرتے ہیں اور ان کا میڈیا اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ بھی اس کی کیا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ اور جس چیز کی وہ مذمت بیان کریں، جس چیز کو وہ برا سمجھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم یہ اس کام کو اچھا سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے متعلق اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند حقائق پیش کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اب توجہ کرنا جی ایک ایک جملے کے اوپر۔ یہ حکم نہیں جس کی پابندی پیروان اسلام پر ہر صورت میں لازمی ہو، بلکہ یہ ایک رخصت ہے۔ بلکہ یہ کیا ہے، ایک، کل کے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مباح سے لذت حاصل کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ مباح سے، مباح کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کا کرنا فرض عین ہو، نہیں۔ دیکھیے یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ حکم نہیں جس کی پابندی پیروان اسلام پر ہر صورت میں لازمی ہو، کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ بیک وقت کتنی عورتوں سے نکاح کرے، 4 عورتوں سے، کیا اس قسم کی کوئی بات ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک رخصت ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک رخصت ہے، سمجھ آئے گی۔ اس لیے یہ کوئی فرض عین حکم نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان گنہگار ہوں، جس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی آخرت کا نقصان ہو، نہیں، بلکہ یہ ایک مباح چیز ہے، بلکہ یہ ایک رخصت والا امر ہے، جس کے اوپر اگر کوئی مسلمان عمل کر لے تو اس کے لیے کیا ہے بھائی، جائز ہے، سمجھے گی جناب۔ تو ایک رخصت والے عمل کے اوپر اعتراض کرنا اس کا کوئی تک بنتا نہیں ہے۔ نمبر 2، پھر یہ رخصت بھی مطلق نہیں بلکہ سخت قیود کے ساتھ ہے۔ سخت کیا ہے، قیود کے ساتھ ہے، اور سنگین شرائط کے ساتھ مشروط ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس رخصت پہ تم تب عمل کر سکتے ہو جب ایک سے زائد عورتوں کے درمیان امور اختیاریہ میں کیا کر سکو، عدل کر سکو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے زائد کی اجازت نہیں۔ اب بتائیے اس میں کون سی بڑی قباحت ہے؟ تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ حکم فرض عین اور لازمی کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مباح امر ہے، بلکہ یہ ایک رخصت والا امر ہے، اللہ کی طرف سے اس کی رخصت دی گئی ہے، سمجھ آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رخصت بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ رخصت مقید ہے شرائط کے ساتھ، کہ اگر ان شرائط کی پابندی کی جائے تو پھر اس کی رخصت ہے، اگر ان شرائط کی پابندی نہ ہو تو پھر اس رخصت کی بھی اجازت نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ سے بات کرے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بات ہم نے قرآن میں سنی تو ہے، تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی، پتہ نہیں ہم جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح نہیں کیا۔ یہ حکم فرض عین کے درجے میں نہیں، بلکہ یہ حکم کیا ہے، مباح ہے اور ایک رخصت والا امر ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، اب کہتے ہیں کہ مرد کو تو اجازت ہے، مرد کو تو کیا ہے بھائی، اجازت ہے، اس کو تو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے شرائط کے ساتھ، مگر عورت کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت ایک مرد سے زیادہ کسی اور کے ساتھ تعلقات کو کیا کرے بھائی، قائم کرے، سمجھ آئے گی۔ تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے ذرا سننا جی، کہتے ہیں طب جدید اور طب قدیم اس پر متفق ہیں
کہ مرد کی طبی کیفیت عورت کی طبی کیفیت سے جدا گانا ہے. مرد کی جو طبی کیفیت ہے نا وہ عورت کی طبعی کیفیت سے کیا ہے؟ جدا گانا ہے جناب والا. تو جو مرد ہے اس کی طبعی خصوصیات، اس کی طبعی کیفیات اور اس کی جناب والا قوت اور اس کی طاقت جو ہے وہ عورت کی طبعی کیفیات سے کیا ہے؟ بالکل جدا ہے جناب والا. اگر تو مرد اور عورت کی طبی کیفیت سائنس کہے ایک ہے تو پھر کوئی مطالبے کا حق بھی بنتا ہے کہ مرد کو اجازت ہے تو عورت کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ اجازت ہونی چاہیے. اب آگے سننا ذرا، وہ کیا مراحل ہیں جن میں مرد اور عورت کی طبعی کیفیات میں فرق ہے. دیکھنا ذرا، مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. مرد میں جنسی رغبت، سمجھ آ رہی؟ جنسی رغبت یعنی عورت کی خواہش جو ہے، عورت کی طرف جو خواہش ہے، مرد میں جنسی رغبت عورت سے کئی زیادہ ہے، جس کی بہت بڑی وجوہات ظاہر ہے. مثال کے طور پر کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو 9 ماہ تک اس کو مختلف قسم کے نازک سے نازک مراحل سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ رغبت نہیں ہوتی جو رغبت کس کے اندر ہوتی ہے؟ مرد کے اندر ہوتی ہے. اب جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہو جائے پھر 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے اس کی مرد کی طرف رغبت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں مرد کو رغبت ہوتی ہے. شادی شدہ حضرات موجود ہیں، کیا یہ بات جو کر رہے ہیں مفسرین، یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ مرد کی طبی کیفیات عورت کی طبی کیفیات سے کیا ہیں؟ بالکل مختلف ہیں. سمجھ آئے گی؟ مثال کے طور پہ استقرار حمل، جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور پھر جناب والا جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے جناب والا تو اس دوران عورت کی رغبت مرد کی طرف آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، اور آخر میں جا کر تو بالکل اس کو کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں رہتی، اور مرد کو اس وقت بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ خواہش ہوتی ہے. سمجھ گے؟ تو مرد اور عورت کی یہ طبعی کیفیات ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. اگر تو جتنی رغبت مرد کے اندر ہے اتنی ہی عورت کے اندر ہو تو پھر تو عورت کو بھی اجازت کا کوئی سوال اور تک بنتا ہے.